بے تحاشا رزق و دولت کے 16 دروازے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، وہی خالق و مالک اور رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، پھر تمام فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مامور تھے اور جن کو نور سے بنایا گیا تھا، ان سب کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا ذمہ لینے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہر چیز کو صرف کن پر تخلیق کیا گیا۔ انسانوں کو افضل مخلوق بنایا گیا اور پھر اس کو اشرف المخلوقات کے عہدے پر سرفراز کیا گیا۔ اس پوری کائنات میں ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کو بلا مقصد پیدا کیا گیا ہو یا اس کی تخلیق کا کوئی جواز نہ ہو۔ اسی طرح ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں اتارا گیا، لیکن ہم اس کا نام لینے کے علاوہ تمام کام بخوشی کرتے ہیں۔ ہم بحیثیت انسان ناشکرے ہیں۔ ہم عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے خود کو مزید کی تلاش میں سرگرداں رکھتے ہیں۔ ایک چیز حاصل ہو جائے تو اگلی چیز کی خواہش میں نکل پڑتے ہیں، اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ لوٹ کر واپس اسی خالق کی طرف جانا ہے، اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ لوگ تو اس مالک کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے جو انہیں مفت میں بینائیاں عطا کرتا ہے اور ان کے دیکھنے کے لیے نظارے پیدا کرتا ہے، جو آسمانوں سے می برساتا ہے اور اس سے خوراک مہیا کرتا ہے۔ لوگ حصول رزق کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور دینے والے سے تعلق اتنا ہی ہے کہ وہ دیتا چلا جائے اور لوگ لیتے چلے جائیں۔ وصولی کی رسید اور شکریہ کی ضرورت نہیں۔ رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس نے اپنی تمام تخلیق کردہ مخلوق کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے رزق حاصل نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے محنت اور جستجو کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ انسان کا رزق اس کے اپنے اندر موجود ہے، یعنی اس کی اپنی عقل، سوچ، قابلیت، صلاحیتوں اور عمل پر منحصر ہے کہ کیسے وہ اپنی عطا کردہ صلاحیتوں کو پہچانتا ہے اور اس کی قدروں میں وقت کے گزرنے کے ساتھ اضافہ کرتا ہے اور اپنی قابلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے ہونے اور مقصد یا منزل حاصل ہونے کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس وقت سے پہلے آپ جتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ کو کبھی اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوگی اور نہ ہی اس مقرر کردہ سے زیادہ یا کم حاصل ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مایوسی کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں اور اپنی قسمت، وقت و حالات کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی نا امیدی میں دل چھوڑ کر اس مقام پر بیٹھ جاتے ہیں جس سے آگے کامیابی ملنی ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر انتہائی قدم اٹھانے سے بھی باز نہیں آتے۔ اس کائنات کی کوئی بھی مخلوق بھوکی نہیں سوتی سوائے انسان کے، جس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ انسان بنیادی طور پر لالچی ہے۔ اس میں حرص، بغض اور کینہ پروری بھری ہوئی ہے، غاصب ہے، دوسروں کے حقوق چھیننے والا اور ظلم کرنے والا ہے اور دوسروں کی اپنے معمولی فائدے کے لیے عزتیں پامال کرنے والا ہے۔ یہ انسان اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے، آنے والے وقت کے لیے ذخیرہ تو کر لیتا ہے، لیکن اپنے ارد گرد اپنے ہمساؤں میں نظر ڈالنا بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اس عمل کا اس کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ حقوق العباد میں ہی حقوق اللہ ہے۔ آج ہم اللہ کی مخلوق کا خیال کریں گے تو کل کو اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کریں گی۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے باعث اطمینان ثابت ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کا سوچتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کرتے ہیں اور وہ کوئی بھی چیز جو بانٹی جائے، چاہے رزق ہو یا علم، کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ کسی کی مدد صرف پیسوں سے ہی کی جا سکتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
خدمت کر کے بھی انسانیت کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ کسی بیمار کی تیمارداری کر دی جائے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، اس کے دل کا دکھ سن لینا بھی عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو ہماری ضرورت ہے۔ ان کو اپنا وقت دے کر ہم دعائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر ان کے کام آ کر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر لیں تو ہم اپنی زندگی کو خوشیوں اور اطمینان سے بھر سکتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ سکون حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے، کسی کا سکون برباد کرنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا لالچ دل سے نکال کر جو حاصل ہے اس میں خوش ہونے کا ہنر سیکھنا چاہیے اور بغیر کسی حرص، لالچ اور غرض کے دوسرے لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ اسی میں ہماری بھلائی پنہاں ہونے کے علاوہ دل کا سکون موجود ہے۔ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ذات آپ کو نواز سکتی ہے وہ اپنی عنایتیں واپس بھی لے سکتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں قناعت پسندی کا عنصر ضرور ڈالنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہماری شخصیت میں مضبوطی آئے گی بلکہ ہم ایک پرسکون زندگی گزارنے کے بھی متحمل ہو سکیں گے۔ خوب سی خوب تر حاصل کرنا ایک فطری عمل ہے، لیکن جو ہمیں عنایت کیا گیا ہے اس پر اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دینا چاہیے، اور یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ عطا بھی اسی رب کی جانب سے ہے جس کو ہم اپنے ہر عمل کے لیے جواب دیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا جبکہ دوسرا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار کرنے والے نے اپنے بھائی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تمہیں اسی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال، خرچ کرو اور عرش والے سے افلاس کا خوف نہ کرو۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق کی کمی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج و عمرہ کرو کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔
اور حج مبرور یعنی حج سے مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ 7واں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ 8واں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری رضا اپنی کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ 9واں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ گرا پڑا لقمہ کھا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تمہارا کوئی لقمہ گر پڑے تو اٹھا لو اور جو کچھ اس میں لگا ہو اس کو پونچھ ڈالو اور پھر اس کو کھا لو اور نہ چھوڑو اس کو شیطان کے لیے۔ فرمایا جو کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو کھا لے ہمیشہ رزق کی فراخی میں رہتے ہیں۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں سے کم درجے کی بیماری فکر و غم ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا من جا ولا من جا من اللہ الا الیہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 بلائیں دور فرمائیں گے جن میں سب سے کم درجے کی بلا فقر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سورۃ النصر کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا اور وہ معصوم عن الخطا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت اور مداومت سے استغفار کیا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر اور حلال رزق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔